کائنات میں جتنے بھی ادیان، مسالک، مذاہب پائے جا رہے ہیں ان میں A1 نمبر اور سب سے آسان اور سب سے زیادہ عظیم انسان کو انسانیت سکھانے والا وہ دین اسلام ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ دین اسلام جو بھیجا گیا ہے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اس میں کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی امر ایسا نہیں ہے کہ جس کو انسانی جسم برداشت نہ کر سکے، بلکہ جتنی طاقت ہے انسان کے اندر اس کے مطابق ان کے اوپر اوامر لاگو کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر اسلام بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ علیحدہ بات ہے انسان خود اپنے اوپر بوجھ ڈال لے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ مثال کے طور پہ کئی لوگوں کو سنا گیا کہ جی فلاں بزرگ جو ہے ایک ٹانگ پر پوری رات کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والے تھے یہ؟ نبی نے کیوں نہیں ایسا کیا، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے کیوں نہیں پڑھا؟ اب یہ حج پر جا رہے ہیں شہاب صاحب، اور پھر اور بھی 2-3 شہرت کے لیے تیار ہو گئے، پیسہ ہے، جا سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، جو سہولیات رب تبارک و تعالی نے دی ہیں ان سہولیات کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر پیدل سفر جانا اور اخباروں میں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ شہرت کا لیبل حاصل کرنا، یقیناً یہ ایک طرح کا شرک کے مترادف ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، رب نے ان کے اوپر لاگو نہیں کیا یہ۔ وہاں تو فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج فرض ہی اس کے اوپر ہوا ہے کہ جس کو جانے کی استطاعت ہو، اور جانے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں۔ فرض حج بغیر استطاعت کے نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ شہرت کے لیے پیدل جانا اور کئی ممالک کے ویزے حاصل کرنا اور وہ میڈیا کے اندر شو کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ سواری بھی ہے، اس کا جوان بیٹا بھی ہے، اور سواری خالی لے کر کے جا رہا ہے اور پیدل چل رہا ہے یہ بوڑھا۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کہا جی انہوں نے منت مانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گا۔ سواری موجود ہے، سہولت موجود ہے، دین اسلام کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے رب کی جو نعمت تمہیں میسر آ رہی ہے اس کو استعمال کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کو چھوڑو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی سے یہ سنا کہ جی منت مانی تھی اس لیے پیدل چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا خبردار ان سے کہو کہ سوار ہو جائے، سواری کے اوپر جا کر کے حج کریں۔ اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اور اگر طاقت ہمت بھی ہو تو ایک شخص مسجد میں دھوپ کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ظہر کے قریب، آپ نے پوچھا بھائی یہ کھڑا ہوا کیوں ہے اور دھوپ کے اندر کیوں ہے، سائے میں کیوں نہیں آتا؟ کہا جی اس نے منت مانی تھی، اور اس نے منت یہ مانی تھی کہ میں روزہ بھی رکھوں گا، پورا دن کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اور دھوپ میں رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بولو روزہ تو پورا کر لے لیکن یہ دھوپ سے ہٹ جائے اور بیٹھ جائے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی انسان کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ انسان اپنے اوپر کیوں بوجھ ڈال رہا ہے؟
ایسی عبادت قابل قبول نہیں، مردود ہے یہ شہرت ہے، نمود ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ نے استطاعت دی ہے، اگر پیسہ خرچ کرنے کی، پیسہ موجود ہے، تو پھر پیسہ خرچ کر کے حج پر جائیں۔ اور یہ پیدل سفر کرنا جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی وہ جائز اور درست نہیں۔ ہاں، پیدل سفر، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ مکہ مکرمہ کے قریب میں رہتا ہے، 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اب وہ آ رہا ہے اور پیدل جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ سے منا پیدل جانے والے ہزاروں افراد ہوتے ہیں، پھر عرفات بھی پیدل جاتے ہیں، واپسی میں مزدلفہ بھی پیدل آتے ہیں، واپسی میں منا بھی پیدل آتے ہیں، طواف افاضہ کرنے کے لیے بھی بیت اللہ پیدل جاتے ہیں۔ یہ پورا حج وہ پیدل کر رہے ہیں، یقیناً جائز اور درست ہے۔ وہ ریا، دکھاوا، شہرت نمود نہیں، وہ ایک نہیں، وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں پیدل جا رہے ہیں۔ جن کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں اور اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہوئی ہے، وہ اپنے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ شہرت کے لیے ایسا کام کرنا یہ حج نہیں، بلکہ پھر آسمان سے جواب آتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیرا یہ تلبیہ پکارنا اور یہ نیکیاں کرنا کوئی قابل قبول نہیں، سارا کا سارا تیرا حج مردود ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن سنبھالیں اور شہرت سے اپنے آپ کو نکال کر کے اور خالصتاً لوجہ اللہ حج کریں۔ استطاعت ہے تو پھر اس استطاعت کے مطابق عمل کریں۔